چکوال والوں سے سوال ہے، یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے صرف 3 سوال ہوں گے، اس لیے کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو، مقابلہ ویسے بھی آخری ہے اور جناب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کون سی ہے جو آگے جائے گی۔ چکوال والوں سے پہلا سوال کریں گے، اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں اسے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، لو سیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عوام کو چاہیے کہ عذاب، ثواب اور قیامت کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ علماء سے پوچھ کر یا ان سے سن کر آگے بیان کریں، بالکل آتھنٹک کر کے علماء سے پوچھ کر بات آگے کیا کریں، اپنی طرف سے بے سروپا غلط باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کیا جنت میں جسم پر بال نہیں ہوں گے؟ چنیوٹ والوں سے سوال۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنت میں جنتیوں کے جسم پر اور کسی جگہ بال نہیں ہوں گے۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنتیوں کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو یہاں داڑھی نہیں رکھتے، گزارش یہی ہے کہ یہاں سنت پر عمل کر لیں، اور ایک مٹھی داڑھی تو ہم حنفیوں کے نزدیک رکھنا واجب ہے۔ اب یہاں داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی تو وہاں ٹھیک ہے، جب سارے جنتی بغیر داڑھی والے ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے، تو یہاں داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت کی سیر کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے بات کر لیتے ہیں جناب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ۔ جناب ایک جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کونین صلی اللہ سوال آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم جواب آپ سے سوال اگر آپ 25 سیکنڈ کے اندر فرماتے تو ہم سوال دہرا دیتے۔ سوال سن کر ہی تو آپ مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کیا کر رہے تھے آپ؟ سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ پاک اور لوگوں کا محبوب ہو جاؤں۔ محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ عز و جل تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ میں تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا سیکنڈز پر نظر رکھیں۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بالکل آخری سیکنڈ پہ جا کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سے 1 سیکنڈ کی پھر تاخیر ہو جائے گی تو آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ 3 4 5 سیکنڈ کا وقفہ باقی ہو تو جواب شروع کر دیں۔ سوال کروں گا اب میں چکوال والوں سے، تعزیت کس طرح کی جائے؟ سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کر یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کے معنی ہے غم خواری۔ تعزیت محتاط الفاظ میں کی جائے، یعنی اس طرح کہا جائے کہ میں آپ کے والد جان یا آپ کی امی جان کی وفات پر تعزیت کرتا ہوں، صبر کیجئے، اللہ پاک آپ کے والدین کو بے حساب بخش دے اور آپ کو صبر دے اور صبر پر اجر عظیم عطا کرے۔ جناب بالکل صحیح جواب دیا، تعزیت محتاط الفاظ میں ہی کرنی چاہیے، جواب درست دے دیا ہے۔ چنیوٹ والوں سے اب کریں گے سوال۔ جی جناب، رنج و غم دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، سہارا مل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنج و غم دور کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پڑھ لے کریں، انشاءاللہ رنج و غم دور ہوں گے۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل بڑا مفید ہے، رنج و غم دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، پھر وہ پانی پی لینا ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے سوال، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے اور اسے لکھ کر پینے کی کیا فضیلت ہے؟ مجھ کو تھام لو، پکار
علم یہ نہ کہ گئے نہ پھر جو کل کو خسارت ملے نہ کہ گئے نہ پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل سے ساری بیماریاں نکال دی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ بیماریوں سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے. اور جو اسے لکھ کے پی لیتا ہے نا، اس کے پیٹ میں 1000 یقین پیدا کیے جاتے ہیں اور 1000 رحمتیں ڈالی جاتی ہیں، تو جس سے وہ رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے. ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری اس سے نکل جاتی ہے. تو لکھ کر پینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور پڑھنے والے کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. جواب ان کا درست مان رہے ہیں جناب؟ 2 سوال ہو گئے ہیں. اب ایک سوال وہ کرنا ہے جو ان کے سلیبس میں نہیں اور آپشن بھی دیے جائیں گے. چکوال والوں سے سوال ہے، مکہ کس سال فتح ہوا؟ 3 آپشن ہیں، 10 ہجری، 12 ہجری یا 8 ہجری. 8 ہجری. آپ نے کہا 8 ہجری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف، سورہ مائدہ یا سورہ انفال؟ حافظ صاحب موجود ہیں آپ کے پاس، ان کو پتا ہے کون سی صورت کتنی بڑی ہے. جناب سورہ اعراف، سورہ مائدہ یا سورہ انفال؟ سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو سیکھنے. سورہ مائدہ. آپ کا کہنا ہے سورہ مائدہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، سورہ اعراف یہ جواب درست تھا. اور جناب ایک بار جواب دیں اور صحیح جواب دیں. اب کھڑی شریف والوں کی باری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نمبر پر اسلام لائے؟ 20ویں نمبر پر، 40ویں نمبر پر یا 10ویں نمبر پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر اسلام. 40ویں نمبر پر اسلام لائے. 40 کا عدد آپ سے پورا ہوا. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. 2 ٹیمیں کچھ پیچھے رہ گئی ہیں، 1 ٹیم آگے ہے، مگر ابھی تو مقابلہ شروع ہوا ہے، بہت کچھ آگے دیکھنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حاجی غلام یاسین بھائی بھی آئے ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. انڈونیشیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. آئیے ذرا سوال کرتے ہیں یہاں موجود حاضرین سے. انشاءاللہ درست جواب دیں گے تو مکتبۃ المدینہ کی بہت خوبصورت کتاب صراط الجنان جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. بڑی خوبصورت اور جو ہے وہ آسان فہم انداز میں تفسیر قرآن ہے. ہر گھر کی ضرورت ہے، ضرور اسے خرید فرمائیں. مکمل سیٹ لینا چاہیں تو یہ تقریباً 8,200 روپے کا انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. اور یہ جو پہلی جلد ہے یہ 670 روپے کی ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سید الایام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری راول پنڈی سے. جی جمعہ شریف کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب تحفہ بھی مل گیا اور جواب بھی درست ہو گیا. ایک اور سوال بھی کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ غسیل الملائکہ کن صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ. جی محمد شاہد اتاری، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے اور پھر فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اس لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ خوبصورت کتاب ہم عام طور پر جو ہے وہ کہانیاں پڑھنے کے اور واقعات پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کئی بعض لوگوں کو. تو قرآنی واقعات پر مشتمل خوبصورت کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کی شاندار یہ کتاب ہے، یہ انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ مفید